30,000 حدیثوں کے حافظ ایک بزرگ کا عبرتناک اور سبق آموز واقعہ۔ حضرت عبداللہ اندلسی بہت بڑے بزرگ، زاہد، عابد، حدیث و تفسیر میں ایک مایہ ناز جلیل القدر امام اور مفسر حدیث تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں حفظ یاد تھیں۔ آپ کے تلامذہ اور مریدین کی جماعت میں سے بہت سے تلامذہ اور مریدین آپ کے ساتھ چلنے لگے، جن میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ حضرت شبلی نے فرمایا، ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام و سکون اور اطمینان کے ساتھ منزل بمنزل مقصود کی طرف جا رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اب تک نماز ادا نہ کر سکے۔ ہم نے بستی میں پہنچ کر پانی تلاش کیا۔ ہم نے پوری بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے، جن میں آفتاب پرستوں، یہودیوں اور صلیب پرستوں، نصرانیوں کے راہبان اور پادریوں کا مجموعہ تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا تو کوئی آگ کو پوجا کرتا تھا اور کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم نے جب یہ دیکھا تو ہم سب کو تعجب ہوا اور ہم ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر ہم گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ایک کنویں پر پہنچے، جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر کر ایک دوسرے کو پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ مرشد حضرت عبداللہ اندلسی کی نظر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر پڑی، جو اپنے خداداد حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت زیور اور لباس سے بھی آراستہ تھی۔ شیخ کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے ساتھ چار ہوتے ہی حالات بدلنے لگے اور چہرہ بدلنے لگا۔ اس انتشار طبع کی حالت میں شیخ اس کے پاس موجود لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے جواب دیا، یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا، پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے؟ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے، کیا اس کے باپ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس لڑکی کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقل مند اور سمجھدار آدمی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے باپ کے مال و متاع، چشم و قدم پر تکبر کرتے ہوئے کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے ہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور پورے 3 دن تک اس طرح گزر گئے اور نہ کچھ کھاتے تھے اور نہ پیتے تھے اور نہ کسی سے بات وغیرہ کرتے تھے۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تو نماز ادا کرتے۔ مریدین کی کثیر تعداد شیخ کے ساتھ تھی، لیکن سخت پریشانی میں تھے، کوئی تدبیر نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں، تیسرے دن حالات دیکھ کر ہم نے آگے قدم بڑھایا۔ تعجب اور پریشان حال میں کہا، کچھ تو فرمائیں، کیا وجہ ہے؟ شیخ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرے عزیزوں، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپا سکوں گا؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا، اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب ہو چکی کہ میرے تمام اعضاء و جوار پر اس کا تسلط ہے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ سکوں۔ حضرت شبلی نے فرمایا، اے میرے آقا، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں اور علم و فضل اور زہد و عبادات میں شاہراہ آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد اس وقت 12,000 ہے۔ بہت ہو چکا، قرآن مجید کے طفیل سے ہمیں اور سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزوں، میرا اور تمہارا فیصلہ تقدیر خداوندی ہو چکا ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے اور مجھ سے ہدایات کی علامت اٹھا لی گئی ہیں۔ شیخ نے یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اے میری قوم، فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے، اب یہ کام میرے بس کا نہیں۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں، ہمیں اس عجیب و غریب واقعے پر بڑا تعجب ہوا اور ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے امنڈ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹ گئے۔ لوگوں نے ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ ابو عبداللہ اندلسی کے زیارت کے لیے شہر بغداد سے باہر استقبال کے لیے آئے اور لوگ شیخ کو ہمارے درمیان نہ دیکھ کر سبب دریافت کرنے لگے، شیخ صاحب کیوں نہیں آئے، وہ کہاں ہیں؟ آپ نے سارا واقعہ لوگوں کو بتایا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کے مریدوں میں سے ایک جماعت کی کثیر تعداد گڑ گڑا کر خدا بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے۔
اے مقلب القلوب ہمارے شیخ کو ہدایت دے اور پھر وہ اپنے مرتبے پر لوٹا دے۔ شیخ کے جانے کے بعد بغداد کی تمام خانقاہیں بند ہو گئیں اور 1 سال تک اسی غم و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے۔ خبر تو لیں کہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ چنانچہ ہماری جماعت نے شیخ کی طرف سفر کیا اور گاؤں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ تو جنگل میں سور چرا رہے ہیں۔ ہم نے کہا خدا کی پناہ یہ کیا ہو گیا؟ گاؤں والوں نے بتایا شیخ نے سردار کی لڑکی سے منگنی کرنا چاہی تو اس کے باپ نے اس شرط پہ منظور کیا کہ وہ جنگل میں سور چرائے گا۔ شیخ نے ہاں کر دی، چنانچہ شیخ سور چرانے کی خدمت پر مامور ہے۔ ہم یہ سن کر ہقہ بقہ رہ گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے۔ آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا اور مشکل ہم نے اپنے دل کو تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں شیخ سور چرا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ شیخ پر نصاری کی ٹوپی ہے اور کمر پر نزار بندھی ہوئی ہے اور اس لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے ساتھ کھڑے ہیں جس لاٹھی سے وعظ و خطبہ کے وقت سہارا لیا کرتے تھے۔ شیخ کی اس حالت نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ نے دبی ہوئی آواز میں وعلیکم السلام کہا۔ اے شیخ، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے بھی آج آپ کا یہ حال ہے۔ شیخ اندلسی: میرے بھائیوں، یہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا کر دیا۔ اس قدر مغرب بنانے کے بعد جب چاہا مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دیا۔ اس کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ اے میرے عزیزوں، خدائے بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر غرور نہ کرو۔ اس کے بعد شیخ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے میرے مولا، میرا گمان تیرے بارے میں ایسا نہ تھا، تو مجھے ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر خدا سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا۔ شیخ نے آواز دے کر کہا، اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، یعنی نیک بخت وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کریں۔ حضرت شبلی نے نہایت دردناک لہجے میں کہا، اے میرے پروردگار، ہم تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استغاثہ کرتے ہیں۔ ہر کام میں ہم تجھ پر وہی بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم سے مصیبت کو دور فرما دے، اس مصیبت کو سوائے تیرے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ خنزیر کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی ہم سب کے سب وہیں جمع ہو گئے اور زمین پر مرغ بے مثل کی طرح تڑپنا اور چلانا شروع ہو گئے۔ چنانچہ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر شیخ حسرت کے عالم میں زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی نے فرمایا، شیخ آپ قرآن حافظ تھے اور قرآن کو 7 قرات سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا، اے عزیزوں، مجھے قرآن کی 2 آیات کے سوا کچھ یاد نہیں۔ حضرت شبلی نے فرمایا، اے شیخ، آپ کو 30,000 حدیثیں بما اسناد کے زبانی یاد تھیں، اب بھی ان میں سے کوئی حدیث یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا، ہاں، ایک حدیث یاد ہے اور وہ یہ ہے، جو شخص اپنا دین اسلام بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں، ہم شیخ کا یہ حال دیکھ کر بعد حسرت و غم کے شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے، بغداد کی طرف کا قصد کیا۔ ابھی ہم 3 منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ ابو عبداللہ اندلسی کو نے آگے دیکھا، نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بآواز بلند شہادتیں پڑھتے جا رہے تھے۔ اس وقت ہماری خوشی کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس کو مصیبت سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت و غم کا اندازہ ہو۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں، شیخ ابو عبداللہ اندلسی نے قریب پہنچ کر مجھ کو کہا، پاک کپڑے دو، اور کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی اور ہم منتظر رہے کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو مفصل واقعہ سنیں۔ تھوڑی دیر بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہم اس خدائے قدیر و علیم کا 1000 بار شکر گزار ہیں جس نے آپ کو ہم سے جدا کر کے پھر ملا دیا اور ہماری جماعت کی رونق بکھر جانے کے بعد پھر درست فرما دی۔ آپ ذرا بیان فرمائیے کہ شدید انکار کے باوجود آپ کا آنا کیسا ہوا؟ شیخ فرماتے ہیں، میرے دوستوں، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے تو میں نے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، خداوند مجھے اس مصیبت سے نجات دے، تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری آواز سن لی، میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت شبلی نے فرمایا، کیا آپ کی اس آزمائش کا کوئی سبب تھا؟ حضرت شیخ نے فرمایا، ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی
کہ ہم مومن محدثین اور یہ کمبخت کیسے جاہل اور احمق ہیں، بے حس و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت ایک غیب سے آواز آئی کہ یہ ایمان اور توحید جو کچھ بھی تمہارا ذاتی کمال نہیں، یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان کو حقیر سمجھتے ہو؟ اور اگر چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہو گیا گویا کہ ایک پرندہ میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا جو کہ در حقیقت ایمان تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے تھے۔ خانقاہیں اور ہجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدیہ پیش کیے۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے اور وہی حدیث و تفسیر، وعظ و تذکرہ، تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالم نے شیخ کو بلایا ہوا علم پھر عطا فرما دیا۔ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی تھی۔ مریدین کی تعداد 40,000 ہو گئی اور اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے پر گیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ جب حضرت شبلی نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا مقصود ہے؟ آنے والے نے کہا، اپنے شیخ ابو عبداللہ اندلسی سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ کے پاس گیا، واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زار و قطار رونے لگی۔ شدت غم دم لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ یہ کچھ کلام کرے۔ شیخ نے اس لڑکی سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا، اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی تو میری بے چینی اور بے قراری جس حد تک پہنچی تھی اس کو میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی، نہ پیاس رہی، نیند تو کہاں آتی تھی۔ رات بھر اسی اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی تھی اور اس وقت مجھے نیند غالب آ گئی۔ اسی حالت میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کی اتباع کر اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔ لڑکی کہتی ہے، میں نے اسی عالم خواب میں اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، شیخ کا دین کیا ہے؟ تو اس نے بتایا اس کا دین دین اسلام ہے۔ میں نے کہا، اسلام کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس شخص نے کہا، ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، یہ کہا اور میں کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر بولے، بس کھول دو۔ چنانچہ میں نے اپنی آنکھیں کھولی، آپ کے دجلہ کے کنارے پر پایا۔ اب میں پریشان ہو گئی اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہیں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی حضرت خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں اس شخص کے اشارے کے موقف یہاں پہنچ گئی اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے حجرے میں ٹھہرایا، یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی، زاہد و عبادت میں اپنے شریک کثیر لوگوں سے سبقت لے گئی، دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر اپنے مالک و خالق بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی۔ محنت سے بدن ڈھل گیا، ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخر اس میں مریض ہو گئی اور مرض اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا اور اب اس کا سفر آخرت آن پہنچا۔ اس کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہ رہی کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے، کیونکہ جس وقت اس حجرے میں مقیم ہوئی تھی اس وقت سے شیخ نے اس کو دیکھا نہ ہی شیخ کی زیارت ہو سکی، جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کی حسرت و غم کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آخر شیخ کو بلاوا بھیجا
موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آ کر شیخ کی زیارت ہو جائے۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے۔ جہاں وہ لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شیخ کی زیارت کے لیے ترس رہی تھی، مگر آنسو میں ڈوبی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی تھی۔ لیکن اس لڑکی کی زبان پر بے زبان یہ کہہ رہی تھی، دم آخر ہے ظالم دیکھ لینے دے نظر بھر کے، صدائے پھر دیدہ تر کرنے رہنا اشک افشانی۔ آخر شیخ صاحب تو آئے۔ لڑکی نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان اور بیٹھی ہوئی آواز سے اتنا لفظ کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ نے شفقت آمیز آواز سے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ عنقریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کے نامہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی، اور مہر سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی۔ اس خاموشی پر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ مسافر آخرت نے اس دارِ فانی کو خیر آباد کہہ دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ اس لڑکی کی وفات پر غمزدہ ہوئے، مگر شیخ کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زائد نہ رہی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چند ہی روز کے بعد شیخ صاحب اس عالم فانی سے رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا، جنت کی ایک پرفضا باغ میں مقیم ہے اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جس میں پہلی وہ عورت ہے جس کے ساتھ دنیا میں نکاح ہوا۔ وہ عورت یہی لڑکی تھی، اور وہ دونوں عبدالآباد جنت کی بیش قیمتی نعمتوں میں خوش و خرم ہیں۔